تمام دیکھنے سننے والوں کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ مرد کی پسلی ہی سے کیوں بنایا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ اس بارے میں سائنسی نقطہ نظر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں، یہ سب معلومات آپ جان سکیں گے میری اس ویڈیو میں۔ ناظرین، دنیا جہان کی منفرد معلومات کے حصول کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیج کر مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ اسے توڑ دیں گے، اور اگر اس کو اس حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو میانہ روی اختیار کرنے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، عورت کی ضروریات، حفاظت اور دیگر معاملات پر ان کو فوقیت حاصل ہے۔ اسی مقصد کے تحت عورت پر مرد کی اطاعت لازمی قرار دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان ہیں انہیں بھی مٹی کا بنا ہوا کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک نطفے کی پیدائش ہیں، جس کی تشریح کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ تمام غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، جس سے بدن میں نطفہ بنتا ہے اور جس سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ عورت پسلی ہی سے کیوں پیدا کی گئی؟ انسانی جسم کا دل اور دیگر اہم اعضاء پسلی کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ دراصل پسلی ہی سے پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عورت مرد، بہن، بیٹی، بیوی وقت آنے پر مرد کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا تقدس اور شرم و حیا برقرار رکھنے کے لیے مٹی کی بجائے مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ فرشتے بھی یہ نہ جان سکیں کہ عورت کس جگہ کی لائی گئی مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ سامعین، کافی سارے لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد عورت کی پسلیوں سے کم ہوتی ہے، تاہم سائنسی نقطہ نظر سے یہ بالکل جھوٹ اور یہ افواہ پر مبنی ہے۔ پسلیوں کے ٹوٹل 12 سیٹ یعنی کل 24 پسلیاں ہیں، جو تعداد میں مرد ہو یا خواتین بالکل برابر ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔